الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور احباب، میں دراصل آپ کی محبت اور میرا اپنا احساس بھی، ذمہ داری کا احساس، یہ دونوں چیزیں اس وقت اس مسجد میں حاضری میں جو ہے وہ کام آئی یا اس کا سبب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ جو سنیں اس پر عمل کریں، ہم سبھی یعنی۔ دیکھیے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، 10-15 منٹ کا درس ہوتا ہے، اس لیے وقت کی پابندی کا بھی خاص خیال ہے۔ ہم آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، دنیا میں کوئی انسان شخصی طور پر یا کوئی تنظیم، کوئی جماعت اجتماعی طور پر یا کوئی پیشہ ورانہ شخصیت اپنے پیشے کے اعتبار سے اس میں کامیابی اسی وقت حاصل کرتی ہے جب اس کو اپنے مقصد کا پتہ ہو اور اپنے مقام کا پتہ ہو۔ صحیح طریقے سے جس کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے وہ یعنی رات دن ایک کر دیتا ہے۔ تجارت ہی جو ہمارا آپ کا عام پیشہ ہے اس شہر میں، تجارتی شہر میں، تو جب تک تاجر کو اپنی تجارت سے حد درجہ شغف نہیں ہوگا اور تجارت کے گر نہیں معلوم ہوں گے، اس وقت تک وہ تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تاجر ہونے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک دنیا کی مخلوقات میں ایک انسان ہے، انسانی مخلوق ہے، اور انسانی مخلوق کی بھیڑ میں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی بھیڑ میں ہم کتاب و سنت کے پابند یا کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں۔ یہ تین چیزیں، انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور پھر اہل حدیث یا کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ تینوں کے بارے میں جب تک آپ کو صحیح احساس نہیں ہوگا، صحیح علم نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام دنیا میں اسلام کے لیے کر سکتے، نہ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی حقیقت کو بیان کیا پہلے، یعنی آپ ایک مسلمان کی حیثیت، ایک انسان کی حیثیت سے انسان کو جاننا چاہیے کہ وہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور کیسے یہاں تک وہ پہنچا ہے اور کیسے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے کس حالت میں جائے گا۔ انسانیت کا آغاز سبھی جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تکریم کی مختلف طریقے سے، یعنی عزت بخشی، شرف عطا کیا تمام مخلوقات کے اندر، دیگر تمام مخلوقات کے اندر۔ وہ تکریم، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس تکریم کی وجہ تھی علم۔ وعلم الانسان ما لم يعلم وعلم آدم الاسماء كلها۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا فرشتوں سے، تو فرشتوں کو یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح اور تحمید کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے، تو کہا ہم تو ہیں ہی، ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے ہیں ہی، کوئی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نہ بنا دے جو دنیا میں فساد اور فتنہ برپا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ جواب نہیں دیا کہ فتنہ نہیں کرے گی، فساد نہیں کرے گی، یہ سب نہیں کہا، بس اتنا جواب دے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم وہ لوگ نہیں جانتے، میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے تم نہیں جانتے ہو، تمہاری نظر میں اتنی ہی تسبیح اور تحمید نہیں، اس سے بڑھ کر کے بھی یہ مخلوق کارنامہ انجام دے گی اس دنیا میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ کہا کہ آدم کو سارے اسما جو ہے چیزوں کے نام سکھا دیے، اس کے بعد فرشتوں سے
کہا کہ ان چیزوں کے نام تم بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو لوگوں نے کہا سبحانک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، یعنی ہم سے زیادتی ہوئی، ہم تجاوز کر گئے، وہ تو معاف کر دے. ہاں ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اور تو سب سے زیادہ علم والا ہے اور تو سب سے زیادہ حکمت والا ہے. اس لیے تو نے اپنی حکمت سے اس مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے علم کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے. یہ اب اعتراف کر رہے ہیں. اس کے بعد لمبا قصہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو سجدے کا بھی حکم دیا. فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آدم کو سجدہ کرو. سب نے سر جھکا دیا سوائے ابلیس کے. ابلیس بھی اس مجلس میں تھا، وہ بھی مأمور تھا، یعنی وہ اس کو بھی حکم تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا اور کبر کا اظہار کیا تو کافر ہو گیا. اپنے اس انکار اور کبر کے اظہار کی وجہ سے کافر ہو گیا. اور وہ اس کے بعد ہم آگے نہیں جاننا چاہتے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم کے ذریعے سب سے پہلے علم سکھا کر کے ان کی تکریم کی، اور اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروا کے مخلوقات میں، دیگر مخلوقات میں کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوئے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. یہ بھی یاد رکھیں، سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں وہ کہ پہلے رہی، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اب سجدہ آداب اور تحیہ یعنی سلام اور تحیت کے لیے یا مبارکبادی کے لیے بھی، یا کسی کی تکریم اور تعظیم میں بھی اب سجدہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے. کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم نہیں ہے. تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی انسان کی عموماً، یعنی یہ تو آدم کی تکریم اور آدم کی اولاد کی بھی تکریم اس میں شامل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، سورہ بنی اسرائیل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، ہم نے ان کو بر و بحر میں اٹھایا ہے، یعنی سواری ان کو عطا کی ہے، سواری پہ چلنے کا انہیں سلیقہ سکھایا ہے. وہ سواری بر و بحر کی مختلف زمانے میں بڑھتی گئی، ترقی یافتہ شکل اختیار کرتی گئی. آج فضا میں بھی یہی انسان اڑتا ہے. یہ سب اللہ کی تکریم ہے، اللہ کی طرف سے تکریم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ سب کچھ دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو سکتا. انسان اپنی عقل سے تو کر رہا ہے، لیکن عقل کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے عقل. انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ودیت کی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اپنی نشانیاں اسی آفاق میں، کائنات میں دکھائیں گے، اور تمہارے جانوں میں یعنی تمہاری شخصیتوں میں بھی دکھائیں گے. یہی انسان تھا چند سالوں، سینکڑوں سال پہلے جو ہے زمین پہ چلنا صرف جانتا تھا، پھر سواری پہ چڑھا، پھر سواری بھی تیز رفتار ہوئی، تیز رفتار ہوتے ہوتے اب فضا میں بھی پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں یہ صلاحیت عطا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا کی. اس کے بعد یہ انسان ہونے کی حیثیت سے، اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے انسان کو اپنے اندر عزت نفس ہونی چاہیے. حیوانات کی طرح زندگی بسر کرنے کی فکر یا اس کی تصور بھی نہیں آنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں کافروں اور مشرکوں کو کہا کہ حیوانات سے بھی بدتر ان کی زندگی کا نمونہ ہے، ان کی زندگی کا طریقہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. انہم الا کالانعام
بل ہم اضل سبیلا. کہا یہ لوگ کافر اور مشرک جو اپنے ہاتھوں سے پتھر سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اللہ کے سوا دوسری شخصیتوں میں، کہا یہ تو چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر، کیونکہ وہ چپایا بھی نہیں کسی پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی درخت کے سامنے نہیں سر جھکاتا، کسی سے اپنی مراد نہیں مانگتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اگر وہ اس عقل کو استعمال نہیں کرے گا اور اپنی ہوش حواس کے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری اخلاقی کمزوریاں جو انسانوں کے اندر آ گئی ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانیت کے مقام پر رہنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا مقام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ہے کہ اس انسانوں کی بھیڑ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا انسانیت کی بھیڑ میں سب سے بہترین امت ہو. یہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے. اسی لیے ایک انسان، ایک مسلمان، انسان کی بات تو وہ مرحلہ گزر چکا. اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی مسلمان کے لیے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کافر کی تقلید کرے، مشرک کے طریقے پہ چلے، مجوسی کی طرح سے زندگی بسر کرے، یہودی کی طرح سے زندگی بسر کرے، نصارہ کی طرح سے زندگی بسر کرے؟ اپنی کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پوشاک میں، رہن سہن، کسی چیز میں بھی کسی کی تقلید اگر کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو خیر امت نہیں سمجھتا ہے. کیونکہ خیر جو سب سے بہتر ہے وہ بدتر کے پیچھے نہیں چل سکتا ہے. جو بہتر ہوگا وہ بدتر کی غلامی یا بدتر کی تقلید یا نقالی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے یعنی عموماً مسلمانوں میں یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. آج داڑھی رکھنا عار سمجھا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہودی اور نصرانیوں کے پاس داڑھی نہیں ہے، غیر مسلموں کے پاس داڑھی نہیں ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں، سب کی بات نہیں کرتے لیکن بہت سی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو پردے سے ان کو نفرت ہے، یا پردے کا ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں، شوق نہیں ہے. اور کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں کہ جو داڑھی والے کو اپنے لیے رشتہ بھی نہیں گوارا کر سکتی ہیں. یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. اب ہم سبھی جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا مقام نہیں معلوم ہے. اس لیے دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے جو دیکھے گا، مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی کسی بھی ادا کی طرف اگر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے اس کے تہذیب، ثقافت، عبادت، بندگی، رہن سہن، شادی بیاہ، غمی کے طور طریقے کچھ بھی ہو، اگر اس کی طرف آپ نے للچائی ہوئی نظر سے دیکھا یا تکریم کی نظر سے دیکھا یا تعظیم کی نظر سے دیکھا تو اپنے آپ کو آپ نے گرا لیا، اپنے آپ کو اپنے مقام سے آپ نے نیچے اتار دیا. اور یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے. آج جو انسان، جو مسلمان سچا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس کو جو ہے اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت ملتی ہے. یہ سب دیکھنا نہیں ہے کہ ہماری عزت جو ہے وہ دوسروں کی تقلید میں ہماری عزت نہیں، ہماری عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اس موقف کے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہیے. ہماری نماز اور ہماری عبادتیں عموماً قربانی وغیرہ، اور ہماری زندگی کے سارے تگ و دو، زندگی کی ساری حرکتیں، ومماتی، اور میری موت، سب کچھ میں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. یہ مسلمان ہے سچا مسلمان، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اپنے رب کے لیے جیتا ہے، اپنے رب کے لیے مرتا ہے، اپنے رب کے کہے پر چلتا ہے. یہ احساس اور یہ تصور انسان کو اپنے مقام پر باقی رکھے گا کہ وہ خیر امت ہے، وہ اللہ کے لیے دنیا میں ہے.
اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے کھاتا ہے، اللہ کے لیے پیتا ہے۔ اس لیے جب یہ احساس ہوگا تو پھر وہ اپنے اندر عزت نفس کو محسوس کرے گا، اور اسی کی کمی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد دوسری چیز ہے کہ ہم آج بہت سارے لوگ ناپتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں کہ اکثریت میں ہیں۔ بہت زعم ہوتا ہے لوگوں کو کہ اکثریت میں ہم ہیں۔ اقلیت اور اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ احساس کبھی تمہارے دل میں احساس قہتری نہیں آنا چاہیے کہ تم کم ہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے شکر گزار بندوں کی تعداد تو تھوڑی ہی رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے ہم گزر رہے ہیں، اس فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ آپ نے فرمایا دین تو شروع ہوا تھا تو بھی اجنبی لگ رہا تھا لوگوں کو، غریب تھا۔ غریب کے معنی فقیر نہیں، مسکین نہیں، غریب کے معنی کہ نہ جانا ہوا، انون، جس کی پہچان ہی کوئی نہ ہو، جو غریب الوطن، غریب الدیار، غریب انسان، یعنی جس کو کوئی جانتا نہ ہو، وہ غریب ہے۔ تو جب انسانوں کی بھیڑ میں ایک اہل حدیث انسان اپنا تعارف کراتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس کو دیکھو یہ کہاں سے آ گیا نیا دین لے کر کے، غریب بن گیا، یعنی اجنبی ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کی بھیڑ میں، انسانوں کی بھیڑ میں، مسلمانوں کی بھیڑ میں، مسلمان جماعتوں اور تنظیموں کے بیچ میں ہماری تنظیم کے لوگ غربا ہو گئے، یعنی اجنبی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہیں کرو، اجنبی ہو جانے کی فکر نہیں کرو، میں تمہیں بشارت دے کے جاتا ہوں فطوبى للغرباء، عمدہ ہے وہ زندگی، عمدگی ہے ان کے لیے، پاکیزگی ہے ان کے لیے، بہتری ہے ان کے لیے جو دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہتے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من هم الغرباء، یہ غربا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین یصلحون ما افسدہ الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کریں گے اس چیز کی جو لوگوں نے فساد برپا کر رکھا ہوگا معاشرے میں، اس کی اصلاح کریں گے یہ لوگ ہر ناحیے سے۔ عقیدے میں فساد ہے کہ نہیں امت مسلمہ کے اندر؟ اس کی اصلاح کون کرنے والا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں اہل حدیث کے علاوہ جو اصلاح کر رہا ہو عقیدے کی؟ نہیں۔ عبادت میں، بندگی میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ آج درگاہوں میں بھی عبادت ہو رہی ہے نا، قبروں میں بھی عبادت ہو رہی ہے نا، پیروں اور مریدوں کے گھروں میں ان کی مجلسوں میں عبادت ہو رہی ہے، ان کی شخصیتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس عبادت میں اصلاح کا علمبردار کون ہے؟ اہل حدیث۔ طوبیٰ للغرباء، یہ اجنبی لوگ ہیں۔ اس لیے فخر ہے کہ ہم کم ہیں لیکن ہم مصلحین میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے ہم مستحق ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو عام انسانوں کی بھیڑ میں اجنبی کہے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غربا میں سے ہی بنائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح انسانیت کے مقام پر قائم و دائم رکھے اور امت مسلمہ کا صحیح نمائندہ بنائے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے، ان کے دلوں میں دین کے لیے فدائیت، دین کے لیے عمل، دین کے لیے جذبہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور غیر قوموں سے، غیر اسلامی تہذیب و ثقافت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرے، تاکہ وہ اپنے دین کی طرف لوٹ کے آئیں، دین کے نمائندہ بنے، اپنے لیے بھی مفید ہوں، اپنے معاشرے کے لیے مفید ہوں، پوری دنیائی انسانیت کے لیے مفید ہوں، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ کنتم خیر امت، صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو، کہا اخرجت للناس، ہر مسلمان کو، ہر اہل حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے،
اپنی اصلاح کے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے. اپنے اصلاح تو کرے گا ہی تبھی تو دوسروں کا کر پائے گا. لیکن جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر، اخرجت للناس، یہ جماعت لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے لوگوں کو اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. شاید لمبی ہوگی گفتگو، معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی موقع لائے تو آپ سے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اور یہ اعلان بھی ساتھ میں، یہ ایک کتاب ہمارے دوست جناب مولانا عبدالسلام صاحب نے چھاپی ہے اسی امت مسلمہ کے فضائل میں. اور اس کتاب کا مقصد یہی ہے، میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، یہ مختلف مقالات ہیں جو اکٹھے کر دیے گئے ہیں. مقصد یہی ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ یہ سمجھے کہ ہماری نسبت جس امت سے ہے وہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے. وہ امت اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. اور وہ امت یہی نہیں، چیلنج والی امت ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو چیلنج کر کے کہہ دے کہ اگر تم ہمارے دین میں ایک شک شبہ دکھا سکتے تو دکھا دو. یہ کسی قوم میں نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں ہے، چیلنج کا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں ہماری اس نازل کردہ کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی یہ کتاب لے کے آ جاؤ. اور اس کے بعد کہا نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے ہو. تم جتنے آدمیوں کو بھی چاہو اکٹھے کر کے اجتماعی طور پہ بھی کوشش کرو گے تو نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر انسان اور جن سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اس کتاب جیسی ایک کتاب لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے. اگر سب ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں، مدد کریں، تعاون کریں، پھر بھی نہیں تیار کر سکتے ہیں. یہ چیلنج کا دین ہے. دنیا کی کسی مذہب میں یہ چیلنج موجود نہیں ہے. یہ چیلنج ہے دنیا کی کسی بھی کتاب، کسی بھی دین دھرم کے اصولوں میں یہ چیلنج نہیں پایا جاتا ہے. یہ چیلنج صرف اسلام کا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لو، کوئی بھی کتاب دنیا میں ایسے نہیں لکھی. اور اگر چیلنج ہے تو وہ چیلنج ٹوٹ بھی جاتا ہے دوسروں کا اگر ہے تو. لیکن اسلام کا چیلنج نہیں توڑ سکتا کوئی. جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے یہ چیلنج موجود ہے، کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا. جب تو قرآن میں کوئی شبہ، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں پیدا کر سکا. قرآن میں جو حقائق بیان کیے اس کو کوئی باطل نہیں کر سکا. حلال حرام کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، شراب، زنا، بدکاری، بے حیائی وغیرہ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کو کوئی جو ہے فائدے مند ثابت نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے. جتنا علم ترقی کرتا جائے گا، یہ بھی ہے کہ جتنا ہی علم ترقی کرتا جائے گا اتنا ہی اسلام کا چیلنج اور نکھرتا جائے گا اور لوگوں کی عقلیں اور بھی مات کھاتی جائیں گی. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری نسبت ایک ایسے دین سے جو دین دنیا انسانیت کو، دنیا جن و انس کو بھی چیلنج کر رہا ہے. اور کوئی بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا. تو یہ فخر کی بات ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ سب پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اس کے بعد دین کا یعنی مجاہد بننا چاہیے، دین کا مبلغ بننا چاہیے، دین کا داعی بننا چاہیے، دین کا عامل بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.